ذرا سوچیے، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں ٹیکنالوجی کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہم اے آئی کے ایک بالکل نئے دور میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں مشینیں صرف ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتی، نہیں، بلکہ ہمارے ارادوں کو سمجھ کر خود کام کرتی ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس تجزیے کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے، کیا ہوگا اگر اے آئی صرف جواب نہ دے بلکہ خود عمل کرنا شروع کر دے؟ سوچیں اس بارے میں۔ یہی وہ خیال ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دیکھیے، ہم سب لارج لینگویج ماڈل سے تو واقف ہیں ہی، وہی اے آئی جو ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہے، جیسے چیٹ باٹس۔ لیکن اب کھیل بالکل بدل رہا ہے۔ اب ہم لارج ایکشن ماڈلز کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ اے آئی ہے جو صرف بولتی نہیں ہے بلکہ کام کرتی ہے، چیزوں کو مینج کرتی ہے، اور اہم بات یہ کہ سیکھی ہوئی چیزوں کو یاد بھی رکھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی اپ گریڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا انقلاب ہے۔ اچھا، اس انقلاب کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اے آئی کے ارتقاء کو دیکھنا ہوگا۔ اسے ہم 3 اہم ویوز یا لہروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئی تھی پریڈکٹیو اے آئی۔ اس کا کام تھا پرانا ڈیٹا دیکھ کر آگے کی پیش گوئی کرنا۔ پھر وقت آیا جنریٹیو اے آئی کا، جس نے ہمارے لیے نیا کانٹینٹ بنایا، کہانیاں، تصویریں، یہاں تک کہ کوڈ بھی۔ اور اب ہم تیسری اور شاید سب سے دلچسپ لہر میں ہے، یہ ہے ایجنٹک اے آئی۔ یہ ایسی اے آئی ہے جو خود سوچتی ہے، فیصلے لیتی ہے، کام کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر بناتی جاتی ہے۔ تو یہ اے آئی ایجنٹ آخر ہے کیا بھلا؟ اسے ایک ایسے ڈیجیٹل اسسٹنٹ کی طرح سمجھیں جس کے پاس سپر پاورز ہیں۔ یہ صرف آرڈر نہیں سنتا، نہیں، یہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر فیصلے کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور پھر اپنے تجربے سے سیکھتا بھی ہے۔ یہ آزاد ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اپنے کام کے لیے یہ الگ الگ ٹولز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے عام چیٹ باٹ سے بہت بہت آگے کی چیز ہے۔ اور یہی چیز ہمیں اس پوری گفتگو کے مرکزی خیال تک لے آتی ہے، وہ یہ کہ اب ہم ٹیکنالوجی سے صرف کلکس کے ذریعے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اب ہم اپنے ارادے بتا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ذرا سوچیے، اب تک ہم ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرتے آئے ہیں؟ ہر چیز کے لیے ایک کلک، ایک ٹیپ، ایک کمانڈ، یہ کرو، وہ کھولو۔ لیکن اس نئی ایجنٹک دنیا میں یہ پورا رشتہ ہی بدل جاتا ہے۔ اے آئی اب ہمارے کلکس کو نہیں، ہمارے مقصد کو سمجھتی ہے، اور پھر پردے کے پیچھے ہمارے لیے کئی کام خود ہی کر دیتی ہے۔ یہ کنٹرول سے نکل کر سیدھا کولیبوریشن، یعنی مل کر کام کرنے کی طرف ایک زبردست قدم ہے۔ اور اس تبدیلی کا اثر ہر جگہ ہوگا۔ ہمارے کام کرنے کی جگہ پر اے آئی ایجنٹس ہمارے ٹیم ممبرز بن جائیں گے، اسمارٹ ٹیم ممبرز۔ بزنس کی دنیا میں مشکل سے مشکل ڈیلز خود بخود ہو جایا کریں گے۔ اور ہاں، سافٹ ویئر بنانے کا طریقہ وہ تو ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اب کوڈ کی لمبی لائنیں نہیں، بلکہ صرف ہمارے ہائی لیول آئیڈیاز اور ارادے ہوں گے۔ سندیپ ایلور نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم لارج لینگویج ماڈلز سے لارج ایکشن ماڈلز کی طرف جا رہے ہیں، جہاں اے آئی صرف جواب نہیں دیتی بلکہ کام کرتی ہے، چیزوں کو ترتیب دیتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ ان کا یہ جملہ اس پوری تبدیلی کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں 2 نئے راستے نکل رہے ہیں۔ ایک ہے اے آئی ڈریون اور دوسرا ہے اے آئی نیٹو ڈیولپمنٹ۔ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ فرض کریں اے آئی ڈریون کا مطلب ہے اپنی گاڑی میں ایک سپر فاسٹ جی پی ایس لگوانا۔ گاڑی تو آپ ہی چلا رہے ہیں، لیکن جی پی ایس آپ کی منزل تک تیزی سے پہنچنے میں مدد کر رہا ہے، مطلب اے آئی ایک ہیلپر ہے۔ دوسری طرف ہے اے آئی نیٹو۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک سیلف ڈرائیونگ کار ہی بنا رہے ہیں، جہاں اے آئی خود ڈرائیور ہے۔ یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کا وجود ہی اے آئی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ سپیڈ، رفتار۔ اے آئی کی مدد سے ڈیولپمنٹ کا پورا پروسیس 10 گنا تک تیز ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، 10x۔ یہ پروڈکٹیوٹی میں ایک ایسا اضافہ ہے جس کا ہم پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس نئے دور میں ایک ڈیولپر کا کام صرف کوڈ لکھنا نہیں رہ گیا، نہیں، اب ان کا رول بہت بڑا ہو گیا ہے۔ وہ ایک ٹیچر ہیں جو اے آئی کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو اے آئی سے نئے پیٹرن سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک آرکسٹریٹر ہیں، جیسے ایک میوزک کنڈکٹر جو انسانوں اور اے آئی دونوں کی خوبیوں کو ملا کر ایک ماسٹر پیس تیار کرتا ہے۔
لیکن یہ کہانی صرف سافٹ ویئر تک محدود نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی تو پوری کمپنیوں اور بزنس کی دنیا کا نقشہ ہی بدل رہی ہے. یہ بات شاید حیران کن ہو، لیکن آج بھی دنیا کی لگ بھگ 90% کمپنیاں پرانے انڈسٹریل ایج کے ماڈل پر چل رہی ہیں. صرف 1%، صرف 1% کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے فیوچر کو اپنایا ہے اور فلیٹ نیٹ ورکس پر کام کر رہی ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں اور انفارمیشن سب تک آسانی سے پہنچتی ہے. اور یہی وہ کمپنیاں ہیں جو کل کی ریس جیتیں گی. اور اس سب سے ایک بالکل نئی مارکیٹ پیدا ہو رہی ہے، ایجنٹک کامرس. اور اندازہ لگائیں 2030 تک یہ مارکیٹ گلوبل لیول پر 3 سے 5 ٹریلین ڈالر کی ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ نئی اکانومی کام کیسے کرے گی؟ اس کے 3 موٹے طریقے ہوں گے. پہلا، ہمارا اے آئی ایجنٹ سیدھا ویب سائٹ سے ہمارے لیے شاپنگ کرے گا. دوسرا، اے آئی ایجنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ڈیل کریں گے. اور تیسرا، بیچ میں کچھ خاص بروکرز ہوں گے جو ان ایجنٹس کے درمیان ہونے والی مشکل ٹرانزیکشنز کو آسان بنائیں گے. یہ بزنس کا ایک پورا نیا ایکو سسٹم ہے جو بن رہا ہے. ان سب تبدیلیوں کو دیکھ کر ذہن میں سب سے اہم اور بڑا سوال یہی آتا ہے کہ اس سب میں انسان کا رول کیا ہوگا، ہماری اہمیت کیا رہ جائے گی؟ اور ہاں، وہی سوال جو شاید سب کے دلوں میں ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی ہم سے ہماری نوکریاں چھین لے گی؟ کیا اس نئی دنیا میں انسان بیکار ہو جائے گا؟ لیکن جواب شاید وہ نہیں ہے جو سوچا جا رہا ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جیسے جیسے اے آئی ٹولز بہتر اور طاقتور ہوں گے، اسکلڈ اور ماہر انسانوں کی قدر کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اصلی رکاوٹ تھی وہ بدل گئی ہے. پہلے چیلنج یہ تھا کہ ہم کتنی تیزی سے کوڈ لکھ سکتے ہیں. اب نیا چیلنج یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ایک اچھا سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے لے سکتے ہیں. مطلب اب اصل میدان جنگ کوڈ لکھنا نہیں بلکہ انسانی ذہانت ہے. یہ سمجھنا کہ بنانا کیا ہے، ایسے سسٹمز ڈیزائن کرنا جو وقت کے ساتھ ایکسپینڈ ہو سکیں، مشکل ٹریڈ آف ڈیسیژنز لینا، کوالٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں انسان اب بھی باس ہے. اے آئی ہمارا ہتھیار ہو سکتا ہے، لیکن اس ہتھیار کو استعمال کرنے والا ماہر وہ ہم ہی ہیں. تو آخر میں بات بس اتنی سی ہے. پہلے ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہماری سپیڈ تھی. اب ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا ویژن ہے. سوال اب یہ نہیں کہ ہم کتنا تیز بھاگ سکتے ہیں، سوال اب یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ امید ہے اس وضاحت سے ایجنٹیک اے آئی کے مستقبل کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی. اس تجزیے کو دیکھنے کا شکریہ.